بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ابتدا ہو رہی ہے، اللہ کے نام سے ابتدا کی جاتی ہے کہ بسم اللہ سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو 70 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ جب کوئی شخص زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو 70 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی زندگی میں ہر کام کو، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھر سے باہر نکلنا، کسی کام کی ابتدا کرنا، کھانا کھانا، چھوٹے سے لے کے بڑے کام تک سب کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور اس کا ثواب جو ملے گا وہ الگ ہے۔ اور بھی جو کلاسز آئیں گے تو انشاءاللہ بسم اللہ کے مزید ثواب بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے حجرے سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنی امت کے ایک شخص کو۔ اچھا دیکھیے کہ رسول اور ائمہ کے، رسول اللہ کے اور ائمہ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ سچے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں حجرے سے باہر نکل کے کہنے لگے میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو خواب میں دیکھا ہے کہ جو پل صراط سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، وہ گزر نہیں پا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی ایک نیکی آئی اور وہ مجسم ہوئی۔ مجسم ہونے کے بعد اس نے ہاتھ پکڑا اور اس کو پل صراط سے پار کرا دیا۔ یہ نیکی کیا تھی؟ یہ وہ نیکی تھی جو وہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں درود کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے یہ معلوم بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مجالس ہوئی، کبھی میلاد ہوئی تو درود پڑھ دیا گیا، اس کے بعد پھر ہمارا واسطہ نہیں ہے، پھر تو اپنا جو باتیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ معاف کرے، تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کیا کیا باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال آج ہم اپنی زندگی بلکہ اپنی کلاس کا یہ آغاز کر رہے ہیں کس چیز سے؟ ایک واقعے سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول اگر زندگی کا ایک دن باقی رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کتنا اچھا، کتنا اہم سوال اس نے کیا۔ آج تو ہم لوگ کوئی سوال بھی نہیں کرتے، ہم لوگ اتنے الجھنوں میں، اتنی چیزوں میں گرفتار ہو گئے۔ اصل میں ہم لوگ جانتے ہیں کس چیز میں گرفتار ہو گئے؟ یہ آج کل جو بیماری مومنین میں خاص طور سے شروع ہو گئی ہے وہ خود پسندی کی ہو گئی۔ ہم بالکل صحیح ہیں، ہم سیدھے چلے جائیں گے جنت میں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، یعنی علی ولی اللہ کا سہارا لے کر ایسا ہے کہ جیسے علی ولی اللہ نے درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے علی ولی اللہ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ ہم لوگ گناہ کریں۔ خود پسندی گناہ ہے، خود پسندی جو ہے گناہوں میں شامل ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ غرور کی ایک قسم ہے، خود پسندی گناہ میں شامل ہے۔ تو ہم نے علی ولی اللہ کہتے ہیں اب تو ہمیں کچھ کرنا دھرنا نہیں، حرام حلال کسی چیز سے ہمارا واسطہ نہیں، جو جی چاہے کریں، جبکہ اب ہماری ذمہ داری تمام دنیا اسلام کے لوگوں سے، فرقوں میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ کہنا ان کے ماننے والے کی جن کو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں۔
تو یہ متقیوں کے امام، تو یہاں تقویٰ تو کہیں دکھ نہیں رہا، بلکہ تقویٰ چھوڑا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ جو روش ڈالی گئی ہے، ڈالی جا رہی ہے، جو جس حوالے سے بھی جو محرموں میں جس قسم کی مجالسیں برپا ہوتی ہیں اور لوگ اس میں جاتے ہیں شوق سے، اور جو اس کا نتیجہ ہو رہا ہوتا کیا ہے کیا نہیں، وہ ابھی سب رفتہ رفتہ گفتگو کے دوران آنے لگے۔ حالانکہ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ ابھی جو رسول اللہ نے جو جواب دیا وہ ہم آپ کو نہیں بتا رہے، ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ مثلا اگر رسول اللہ اس سے کہتے کہ جا کلمہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ خود انہی کی حدیث سن لیجئے لا الہ الا اللہ کے متعلق، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کراؤ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کراؤ۔ بے شک لا الہ الا اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اچھا یہاں تک اگر ہم کہنے کے بعد رک جائیں تو کیا کوئی سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے؟ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جو لفظ شروع میں ہم نے کہا خود پسندی، اس کو اپنے دماغ میں ہمیشہ چلاتی رہیے گا۔ دیکھیے عرب کا زمانہ تھا، بدو تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کل تک بت پرست تھے، آج مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد دیکھیے ان کے کیسے کیسے سوال کرنے کہ آپ سے کہا جائے گا اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں اچھا اللہ کے رسول چلے جاؤ ختم، نہیں، اس نے بھی سوال کر لیا ہے، ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا ایک بھی۔ کتنی ایسی آپ کو روایتیں ملیں گی کتابوں کے اندر کہ اگر شوق ہو جائے کہ ہمیں یہ جمع کرنا ہے، یہ حدیثیں جمع کرنی، حدیثوں کا عشق ہو جائے، شوق ہو جائے تو جمع کرنی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو نظر نہیں پوری ایک کتاب بن جائے گی جس میں کچھ بات کہی امام نے، کوئی بات کہی رسول اللہ نے، سامنے والے نے سوال کیا، پھر اس کا جواب دیا، تو پوری حدیث بن گئی وہ۔ تو یہ پوچھنے والا پوچھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر کوئی صحت اور زندگی کے حالت میں اگر یہ لا الہ الا اللہ کہے تو کیا ہوگا؟ کہ یہ تو آپ نے مرنے والوں کے بتایا نا کہ مرنے والے کو آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ وہ سوال کر رہا کہ اے اللہ کے رسول اگر صحت کی حالت میں لا الہ الا اللہ کہا جائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، 3 دفعہ کہا، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ بے شک لا الہ الا اللہ مومن کا مددگار ہے، اس کی زندگی میں، اس کی موت میں، اور پھر جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تب۔ سبحان اللہ، کیا بات اللہ کے رسول نے بتائی کہ لا الہ الا اللہ مومن کا مددگار ہے، کہاں بھی؟ اس دنیا بھی مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے گناہوں کو، اور کیا ہے؟ دنیا میں بھی مددگار ہے، مرنے کے بعد بھی مددگار ہوگا، اور دوبارہ جب وہ اٹھایا جائے گا تب بھی اس کا اٹھایا جائے گا، اس وقت بھی مددگار ہے۔ تو ہمیں یہ والی جب حدیث ہم نے سنائی آپ کو تو یہ کیا ہمارے دل میں کیا چیز شوق پیدا ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہم روزانہ ایک تسبیح تو بنا لیں گے، لا الہ الا اللہ کی ضرور پڑھیں گے، اور دعا کریں گے پروردگار جب میری جان نکلنے لگے تو پروردگار تجھے اسی کلمے کا واسطہ ہے کہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری رہے، ہے نا؟ یہ کہنا چاہیے نا، ہمیں شوق ہونا چاہیے، کیونکہ مرنا تو ہے، موت تو ضرور آئے گی، اور صبح شام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے موت ہو رہی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کیسے مر رہا، کس کا کب وقت آیا، یہ دہنے گولی آئی، بائیں سے گولی آئی، ادھر سے آئی، ادھر سے آئی، اسکول بچوں کو چھوڑنے جا رہے، مرتے جا رہے، مرتے، آپ کوئی لاکھ ہائے ہائے وائے وائے کرتے رہے، اس سے ہونا کچھ نہیں، جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، جب تک زندہ تھا اس نے کیا کام کیا؟ وہی اس کا نامہ اعمال ہے، اسی کے حساب سے اس کو ہوگا، کچھ بھی کرتا رہے کہ ہم تو علی کو ماننے والے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں پوری کائنات کی نیکیاں ڈال دی جائیں گی، کچھ کیجیے گا تب ڈالی جائے گی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے۔ تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی کرو یا بدی کرو؟ تو رسول اللہ کو یہ بتا دینا چاہیے، تو وہ بندہ کیا کرتا کہ اللہ کے رسول زندگی کے ایک دن باقی رہ گیا، ہم کیا کریں؟ وہ کہتے جاؤ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ دن بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا، اور رسول اللہ یہ گارنٹی دے چکے تھے کہ تمہاری زندگی میں بھی فائدہ پہنچائے گا، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گا، جب تم اٹھائے جاؤ گے تب بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ جا کے لا الہ الا اللہ پڑھتا، یہ نہیں کہا۔ پھر کیا کہا؟ یہ بھی نہیں کہا، تو یہ بھی نہیں کہا۔ پھر اگر کہا جاتا کہ درود پڑھتے رہو محمد ہمارے اوپر، محمد علیہ تم درود پڑھتے رہو میرے اوپر، تم درود پڑھتے رہو، ہم 2 3 دفعہ کریں کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ کیونکہ 8ویں امام کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو مٹانے کی طاقت نہ رکھتا اس کو کیا کرنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے،
کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہے، یعنی ہم دن بھر میں ہمیں کثرت کے ساتھ درود، صبح کی نماز کے بعد آپ نے درود پڑھ لیا، ظہر عصر کے درمیان میں آپ نے درود پڑھ لیا، مغرب کی نماز کے بعد درود پڑھ لیا، رات کو سوتے لگے تو درود پڑھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا کھایا، کوئی نئی چیز کھائی ہے آپ نے، موسمی پھل کھایا تو کہا گیا جیسے کھایا کہا درود پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھا، محمد علیہ، یعنی بہانے سے آپ درود پڑھتی رہی، کیونکہ 8ویں امام کہتے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، اگر گناہوں کو مٹانے کی طاقت نہ رکھتا تو کیا کام کرے کہ درود پڑھو، یہ بھی نہیں کہا رسول اللہ نے۔ کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں جو اتنی بڑی بڑی چیز نہیں۔ اچھا یہ بھی یہ کہتے تھے کہ جاؤ استغفار پڑھو، استغفار پڑھتے رہو، کیونکہ اگر توبہ کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا تو بھی اس کو فائدے میں رہے گا۔ توبہ بہترین شفیع کہا جاتا ہے، مددگار ہے، شفاعت کرنے والا ہے، بہترین۔ کیا توبہ، جس نے ایک دفعہ دل سے توبہ کی تو کیا ہوا، مرنے سے پہلے تو یہ تو پورا دن پڑا ہوا، دن بھر استغفار کرتا رہتا، استغفر اللہ رب گال پیٹتا رہتا، کیونکہ اب 1 گھنٹہ ہی تو رہ گیا، 2، اب جیسے وقت کم ہوتا جاتا، وقت اس کا قریب آ رہا تھا، مزید استغفار کرتا، اور گریا بھی کر رہا ہوتا ساتھ میں استغفار کے، تو گناہوں تو سارے مٹ جاتے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت مقدار میں استغفار ہو، کثرت کے ساتھ استغفار ہو، جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار، یعنی کہ بہت زیادہ استغفار کرنے والا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ تو کہہ دیتے کہ جاؤ استغفار کرو، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا۔ بڑی سے بڑی چیز کہہ دیتے کہ بیٹھ میرا چہرہ دیکھتا رہے، امام کا چہرہ تو معصوم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نا، تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں عبادت ہے، بیٹھ میرا چہرہ دیکھتا رہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے درود پڑھتا رہتا، اللہ کے رسول اللہ کے رسول اس کے حق میں دعا کر دیتے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا کی تو اس کا نتیجہ خود ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنا فائدہ پہنچا، اس کے حق میں بھی دعا کر دیتے۔ تو یہ اکیلا اس آدمی کے لیے کام ہوتا نا، اللہ کے رسول نے کہا، یعنی اپنے دل سے میں کہہ رہا ہوں، کہا سے مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی چیز کیوں نہ بتائیں کہ قیامت تک جب یہ چیز جائے گی، یہ بات جائے گی تو قیامت تک کے مومنین کو فائدہ پہنچے، ہم ایسی چیز کیوں نہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ہم وہ چیز بتائیں گے تمہیں جو قیامت تک تمہیں فائدہ پہنچائے گا، بلکہ فائدہ کیا پہنچائے گا، ہر قدم پہ تمہیں ایک شہید کا ثواب دیا جائے گا، ایک نبی کا ثواب دیا جائے گا، ہر قدم پہ تمہیں جو ہے بدر کے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہم وہ کام تمہیں بتائیں گے، وہ کام بتائیں گے جس کا یہ ثواب ملے گا۔ یہ سارے کام کوئی بھی نہیں بتائے۔ تم جو بھی شخص اپنے گھر سے باہر قدم رکھے گا، ایک قدم بھی نکالے گا تو کیا ہوگا، ابھی قدم اس نے نکالا، جس زمین کے جس جگہ پہ اس نے قدم رکھا، ابھی ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بتا رہے ہیں، پھر پوری حدیث سنائیں گے آپ کو۔ جیسے ہی قدم رکھے گا، ساتوں طبق اس کے حق میں تسبیح کرنے لگیں گے۔ بتائے تو کہنے ہم ایسا کام کیوں نہ بتائیں کہ ساتوں طبق اس کے حق میں، زمین کے ساتوں طبق اس کے لیے کیا کرنے لگے، تسبیح کرنے لگے اس کے لیے۔ پھر ہم ایسا کام کیوں نہ بتائیں، رسول اللہ نے کہا کہ جب وہ چلے گا تو فرشتے اسے دیکھ کے کہیں گے دیکھو یہ جہنم سے، اللہ کے جہنم سے آزاد کرتا بندہ جا رہا ہے، اس کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ دیکھو جہنم سے آزاد کرتا بندہ چلا جا رہا ہے۔ وہ کام کیوں نہ اللہ کے رسول نے بتائیں کہ ہم ایسا کام کیوں نہ بتائیں کہ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو اس کو ہر قدم پہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے، نماز کا 1000 سال کی روزے کا ثواب لکھا جائے ہر قدم پہ۔ جب 23ویں شب آتی ہے، رمضان کی 23ویں شب آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہ ایک شب کتنے سال کے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، 1000 مہینوں کے کتنے سال بنتے ہیں، 83 ایئر اور تقریباً 3 منتھ، 3 مہینے، 83 ایئر اور 3 مہینے کے قریب بنتے ہیں، کتنے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، ہم تمہیں ایسا کام کیوں نہ بتائیں کہ ہر قدم پر تم کو 1000 سال کی نماز کا ثواب ملے، 1000 سال کے روزے کا ثواب ملے ہر قدم پر۔ پھر یہ کیا ہوا، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں بتایا ہم نے، ابھی تو بہت ساری چیزیں، اگر یہ بتانا شروع کر دیا جائے کہ ابھی بتائی نا کہ کیا چیز ہے تو 2-3 کلاس تو اسی میں نکل جائے گی کیا کہا گیا کہ اتنی زیادہ چیز۔ لیکن آپ دیکھیے اس لیے کہہ رہے ہیں ہم خود پسندی میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم خود سے دیکھ نہیں رہے ہیں، دھوکہ دینے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کی تقریریں اور باتیں اور مختلف چیزیں سن کے اور اپنے آپ
آپ تنہا قبر میں ڈالی جائیے گا، تنہا ڈالی جائیے گا، چاہے کمزور ہوں، چاہے بیمار ہوں، لاغر ہوں، جوان ہو، بوڑھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، سب تنہا قبر میں جائیں گے، اپنا حساب خود دیں گے، کوئی نہ مولانا جائے گا، نہ کوئی مولوی جائے گا، نہ والد صاحب جائیں گے، نہ کچھ بھی نہیں جائے گا، کوئی نہیں، آپ جائیے گا۔ جب آپ تنہا جائیے گا تو آپ کو اپنا انتظام ذاتی طور پہ کرنا چاہیے، جتنی آپ کو اپنی ذات سے الفت ہوگی دوسرے کو نہیں ہوگی۔ مخلص لوگوں کو تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری کہ مخلص کون ہے، ہمیں کون صحیح بات بتا رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے، ائمہ تابعین نے یہ کچھ نہیں بتایا ہوگا، بس جس کے چاہ پاس جا کے بیٹھ جاؤ، جو سنانے لگے تم سننے لگو اور اسی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگو۔ زمانہ جبکہ کیسا زمانہ چل رہا ہے کہ کس قدر دھوکہ دینے والے لوگ موجود ہیں، ہر جگہ ہر معاملے میں، کوئی جگہ چھوڑی نہیں انہیں، چاہے دین کی معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، چاہے دوا کا معاملہ ہو۔ ابھی ایک صاحب پرسوں نرسوں ملے تھے، خود ڈاکٹر ہی تھے، کہہ رہے ہماری بچی کی طبیعت خراب ہوئی، 104 ڈگری بخار چڑھ رہا، ہم دوا پہ دوا پیناڈول فلاں سب دیے جا رہے، بخار کے ذرا سا کہنے کہ ایک پوائنٹ نیچے نہیں آ رہا۔ یہ بہت پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا۔ پھر میں نے کوثر میڈیکو سے فلانی دوا جو باہر کی امپورٹڈ تھی وہ منگایا، ایک گولی کھلایا، فوراً نیچے گیا اور 102 101 پہ آ کے رک گیا، تو پتہ چلا کہ دوا جعلی، ڈاکٹر خود۔ تو جب آپ کو نہ دوا آپ کو نہ چھوڑیں، دودھ آپ کو نہ چھوڑیں، کھانے پینے کی چیز آپ کو نہ چھوڑیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی جا رہی ہے آپ کو، تو آپ کو کیسا سمجھ آئے کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں دین چھوڑ دیا جائے گا؟ سارے کے سارے پیدا کیے گئے، نہ جانے کتنے اللہ میاں بنائے گئے جب سے دنیا بنی ہے، جعلی طور پہ بنائے گئے کہ نہیں بنائے گئے؟ ایک اللہ کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کون؟ فرعون؟ نہیں جانتے؟ اللہ ہی تو کہلواتا تھا اپنے آپ کو۔ پھر تو ایسے نہ جانے کتنے شداد، نمرود، نہ جانے کتنے اللہ گزر چکے ہیں اب تک، کتنے امام گزر چکے ہیں جعلی، کتنے پیغمبر جعلی بنائے جا چکے ہیں۔ تو آپ کو کیا خبر کہ آپ کے پاس سامنے کوئی بھی آیا ہے، ہم یا کوئی بھی آئے ہیں، تو وہ آپ کو اپنی عقل استعمال کرنا پڑے گا۔ عقل تو گم ہو چکی ہے نفسانی خواہشات کے اور حب دنیا میں، عقل تو ہماری خبت ہو چکی، بیکار ہو چکی۔ عقل کو تو ہم لڑائی جھگڑے، کینے، بغض، عداوت میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ذہن کو جو ہے، اپنی زیرکی کو ہے، اپنی ہوشیاری کو ہم دین کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ کسی بھی کو اٹھا لیجئے گھر میں، جو معاشرے میں خاندان میں لڑائی جھگڑا کرنے والیاں ہو رہی ہوتی ہیں، خود لڑ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی چغلیاں کھائی جا رہی، ایک دوسرے کے راز، ان کی برائیاں نکال کے ایک دوسرے کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ کون؟ یہ دماغی تو چلا رہے ہیں۔ یہ اپنی ذہانت کو نا اسلام کے لیے نہیں استعمال کرتے، اپنی ذہانت کو اپنی قبر کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ اگر بات کہی جائے تو ایسے کہ ذہانت کو قبر کے نہیں، وہ کتنی موٹی موٹی چادر چڑھا کے سارے رشتہ دار واپس ہوں گے، بعد میں آپ اکیلی ہوئیے گا، وہ گرز لیے کھڑا ہوگا، آپ پکارتی رہیے کسی کو، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اپنا خود خیال رکھیے، خود خیال رکھیے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ نکلے گا ہر قدم پہ 1000 سال کے، بھائی یہ جو بھی چیز ہوگی، جو بھی چیز ہے، ابھی ہم بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے، ابھی سنانا شروع کرتے ہیں تو پتہ چل جائے کیا چیز، لیکن جو بھی چیز ہے تو آخر اس کی اتنی شہرت کیوں نہیں کی گئی کہ لوگ اسے حاصل کرتے ہیں، لوگ یہ والی نیک کام کرتے ہیں؟ بھائی جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ غدیر خم میں لاکھوں حاجی موجود تھے نا، اس کے باوجود کوئی جانتا ہی نہیں، گم کر دی گئی بات کو، چھپایا گیا ہے، گم کیا گیا نا، چھپایا گیا، ختم کیا گیا۔ مولا علی کیسے نمازی تھے غضب کے کہ تیر نکال لیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو ان کو سجدے کے عالم میں ہوتے تھے۔ مولا کیسے نمازی تھے کہ نماز ہی جب جا رہی تھی تو رسول اللہ کے زانو پہ سر، رسول اللہ نے حضرت علی کے زانو پہ سر رکھا ہوا تھا، آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو ٹپکا، رسول اللہ کے چہرے مبارک میرا آنکھ کھلی، کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول سورج ڈوب رہا ہے، کہ تم نے کیوں؟ پھر کہ تم نے نہ کہنے اللہ کے رسول آپ سو رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگاتا میں، تو اگر نہیں تو نماز ایسی چیز تھی جگہ دینا چاہیے تھا، ہے نا، ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا، احترام رسول بہت۔ ایک دفعہ رسول اللہ مسجد میں گئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے اس کو آواز دے کے پکارا، وہ نہیں آیا، پھر آواز دی، نہیں آیا، اس کے بعد جب نماز ختم کر کے تب آیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تجھے آواز دے رہا تھا تم کیوں نہیں آئے؟ کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، کہ تمہاری نماز ہوئی کہاں؟ آپ دیکھیے ماں پکارے تو مستحب نمازوں میں کہ ماں پکار رہی ہے تو جانا چاہیے، بچے کو جانا چاہیے، 2 سے 3 آواز، اور اللہ کے رسول پکار رہا اور تم جا نہیں رہے، کہ تمہاری نماز ہوئی کہاں؟ تو یہ چیز کو میرا مولا جانتا تھا کہ رسول اللہ کی کیا عظمت ہے، تو کہا یہ مسئلہ پلٹا لو سورج کو، سورج پلٹا لیا گیا،
اشارہ کیا سورج پلٹ آیا، تو کس وجہ سے پلٹ آیا؟ نماز کی وجہ سے۔ اس نماز ہی کو شام کے لوگ کہا کرتے تھے، جب مسجد میں شہید ہوئے تو شام کے لوگ کہنے لگے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، یعنی ان کے بقول کہ انہیں جو کچھ بتایا گیا تھا کہ علی کے تو نماز سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ کس زمانے سے ہمیشہ سے یہی پروپیگنڈا ہوتا چلا آیا ہے کہ لوگ حق کے خلاف ہوتے ہیں، اچھی چیز کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو جب 1 لاکھ سے اوپر بلکہ 1,24,000 30,000 کے قریب کہے جاتے ہیں کہ غدیر خم میں لوگ جمع تھے، اس کے باوجود بھول گئے پیغام یہ۔ تو جب بھلانا چاہتا ہے معاشرہ نا، مکار لوگ بھلانا چاہتے ہیں، خبردار، سورہ مائدہ آیت کے نشان 51-52، پورا قرآن یاد ہونا چاہیے زبانی کی معنی مطالب کے ساتھ، تو آپ ماننے والی ہیں مولا کی کہ ایک پیر ایک رکاب کے ایک قسم میں ہوتا تھا، اور دوسرا پیر جب دوسرے رکاب کی دوسری طرف گھوڑے پہ بیٹھتے ڈالتے تھے تو مولا کا قرآن ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ آپ لوگ اپنی زندگیاں کس چیز میں صرف کر رہی ہیں؟ یہ زندگی ملی کس چیز میں خرچ ہو رہی ہے؟ کہاں خرچ کی جا رہی ہے؟ یہ بھی تو غور کریں، کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ان جگہوں پہ خرچ کی جا رہی ہے جس سے سانپ و بچھو پیدا ہو رہے ہیں، جس سے جو ہے عذاب پیدا ہو رہا ہے، وہاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں خرچ کیجئے جہاں سے پھلواریاں پیدا ہو رہی ہیں، جہاں سے جو نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ تمہارے لیے یہ جہنم کی وادیوں میں یہ قبر مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ یہ قبر تمہارے لیے جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو جو جی چاہے بنا لیے، اپنا وقت کو جنت کی وادیوں میں سے وادی بنانے کی کوشش کیجئے اس کو، کیونکہ جانا تو یہاں ضرور ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جوان ہو نہ ہو، بوڑھا ہو نہ ہو، امیر ہو نہ ہو، نوکری ملے یا نہ ملے، اس کی شادی ہو یا نہ ہو، کچھ ہو یا نہ ہو، ایک کام ضرور ہوگا کہ موت اسے ضرور آئے گی، کیونکہ جو پیدا ہو گیا۔ تو جو موت آئے گی تو اس طرف نگاہ رکھیے کہ دل آپ کا نورانی ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ رسول کے وہ گناہوں سے فضولیات سے دل ہٹے گا۔ گناہوں سے فضولیات سے دل ہٹائیے۔ ابھی تو اسی میں دل لگا ہوا، ادھر دل نہیں لگتا۔ ادھر دل اس لیے نہیں لگتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، خود سمجھو کتنی لاجک کیسی ویسی بات بتائی کہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ان سے کہیں ان سے کہیں، کسی کا سمجھ میں آ جائے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو مرغوب غذا، یعنی جو پسندیدہ غذا وہ دیجیے تو وہ بھی اسے اچھی نہیں لگتی، کڑوی لگ رہی ہوتی۔ ہاں منہ کا مزہ خراب ہو گیا، مزہ اچھا نہیں لگا، نہیں ہٹاؤ لے جاؤ، منع کر رہے ہوتے نہیں ماما نہیں کھائیں گے، ہمیں دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ اب اچھی چیز کو اس کو بری لگ رہی کہ اس کو بخار چڑھا ہوا، طبیعت خراب۔ لیکن اسی طرح جب تمہارا نفس بیمار ہو جاتا ہے تو تمہیں اللہ کی بات بری لگنے لگتی ہے۔ اب آخرت کی چیزیں بری لگ رہی، بھلی نہیں لگ رہی، کیوں؟ مزہ نہیں آ رہا۔ گھنٹوں بیٹھ کے جو ہے گھر میں خاندان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لڑکیاں خاندان کے لوگ جب ایک ساتھ عورتیں جمع ہوتی، باتیں ہو رہی، مرد بھی باتیں ہو رہی، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت پڑھ کے تب سلائی ہو رہی تھی رات میں، جہاں ذرا سا اللہ رسول کی بات کرنے لگے تو فوراً کیا ہونے لگتا ہے؟ اب بس کہیے، دماغ کی دہی بنا دیا، کتنا بول رہے ہیں آپ۔ چلیے ہم دو چار حدیث سننے سے دماغ کی دہی بن گیا۔ ہم نے کہا جو صبح 5 بجے تک ہو رہا تھا اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دماغ کی دہی نہیں بن رہی، کہ تمہاری دہی وہاں بنے گی، وہاں تمہیں پھینٹا جائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اتنا ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہوگا؟ اب بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے، تاکہ آدھے گھنٹے میں ساری چیز پورا کرے۔ جتنا آپ کو ہم وہ کر سکتے تھے ہنسا کے ہم نے ٹھکائی تو کر دی، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہم لوگ کیا ہوا، یہ ہم لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، خود پسندی میں مبتلا۔ خود پسندی مولا کہتے ہیں کہ ترقی کرنے میں مانع ہوتی، مانع یعنی رکاوٹ پیدا کرتی۔ ہم تو سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، یہ رکاوٹ پیدا کری۔ کیونکہ دین کا معاملہ ایسا ہے، آخرت کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنا آپ کرتے جائیے گا، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو آخرت دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کے اعمال تو بہت ہی کم ہیں، بہت کم لگیں گے آپ کو اپنے اعمال۔ اس پہ ایک حدیث سن لیجئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو کچھ سمجھا ہوا ہے نا دنیا کو، یہ دنیا کو جو کچھ سمجھا ہوا، یقین جانیے جب آخرت دیکھیے گا تو آپ کہیے گا بالکل صحیح بات تھی کہ دنیا کی کوئی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ہی۔ حالانکہ 2 حدیث سنا سکتے اس کے مقابلہ بتانے کے لیے، لیکن وقت نہیں، ایک حدیث سناتے ہیں صرف۔ یہ کیا ہے حدیث؟ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، سن لیجئے، کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک اپنے منہ کے بل اللہ کی اطاعت میں گھسیٹا جائے،
پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو حقیر جانے گا اور چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے کہ میں عمل کروں۔ کوئی بندہ آپ کو ملا ہے آج تک ایسا کہ پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہو کے مرتے وقت، جوانی میں نہیں، بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک اللہ کی اطاعت میں منہ کے بل گھسیٹا جائے، یعنی اتنی زحمت کرے وہ، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو حقیر جانے گا اور چاہے گا دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آخرت دیکھے گا تو دنگ و مبہوت ہو جائے گا کہ اتنی غضب کی آخرت ہے، اس کے لیے تو بہت سارے ہمیں نیکیاں چاہیے، بہت سارے ہمیں اعمال چاہیے، بہت ساری کرنسی چاہیے۔ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ ثواب، نیکی کا کام جو ہے وہ وہاں کی کرنسی ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ جو ہے 6666 درجے ہیں جنت کے۔ جنت کے 6666 درجے، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے درجے ہیں۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ جو ہے ایسا ہے جیسے زمین سے آسمان۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ چکرائی ہوئی طبیعت؟ سمجھو، بہت سی تو یہ تو موبائل پہ تو ساری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو سمجھو یہ تمہارے کام آئے گا، یہ تمہارے کام نہیں آئے گا، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ 6666 درجے ہیں جنت کے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ہے ایسے جیسے زمین سے آسمان، اتنا دور کا فاصلہ ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے، ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، وہ پوچھیں گے پروردگار یہ کون ہے؟ کہ یہ فلاں فلاں ہے، یہ اتنا فاصلہ کو کہنا، ارے پروردگار یہ تو میرے ساتھی دنیا میں رہا کرتا تھا، اس کو اتنا مقام کیوں مل گیا؟ تو بتایا جائے کہ تم یہ کام نہیں کرتے تو یہ کرتا رہتا تھا، جب تم کھاتے تھے یہ بھوکا رہتا تھا، جب تم سوتے تھے یہ جاگ رہا ہوتا تھا، یہ تھا تو تمہارے ساتھ، لیکن اس نے نیکیاں زیادہ کی تھی، تمہارا اس کا درجہ فرق ہو گیا، انتہائی شدید افسوس ہو گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ جنت میں افسوس نام کی کوئی چیز نہیں نا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان ڈال دے گا کہ چلو کٹی پہاڑی پہ صحیح ہم یہیں رہ لیتے ہیں، ہے نا، ادھر نہیں اطمینان ہو گیا، اب کیا کریں، اب اسی حالت میں رہتے ہیں، کالی بہو آ گئی تو کیا کیا جائے۔ بہرحال تو یہ یہاں پر جو یہ والا ہے، تو اس لیے ہر چیز قرآن نے، ہر چیز محمد آل محمد نے وقت سے پہلے بتا دی ہے، کہ ایسا نہیں کہ اب جب وہاں پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی تو کہا پروردگار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کہ تو پھر الزام کس پہ ہوگا؟ کہ خود ہمارے اوپر ہوگا الزام کہ نہیں تم نے پتہ کیا نہیں تھا، باقی جو چیز تمہیں پتہ کرنے کی نہیں تھی وہ سب تم نے پتہ کر لی تھی، اور جو چیز پتہ کرنے کی تھی وہ نہیں پتہ کی، تو اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ تم خود اٹھانا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اطمینان ڈال دے گا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے اتنی اہم ترین چیز ہے، اس لیے ہمیں اس کے متعلق سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، دن رات ایک کر دینا۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ جب طالب علم ہے، علم طالب علم کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ جوتا نالائن نہیں پہنتا، کپڑا نہیں پہنتا، کپڑا پہن کے، جوتا پہن کے، نالائن پہن کے ابھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ سارے گناہ معاف کر دیے۔ کوئی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ اللہ کے رسول کی اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہے تو مولا کہتے ہیں یقین ہے تو اقدام کرو۔ کہا پورے معاشرے میں کہیں یقین دکھائی دے رہا؟ کسی کے ہاتھ میں کتاب دکھائی دے رہی ہے؟ گھر میں لیٹے ہوئے ماموں جان کتاب پڑھ رہے ہیں، دادا کتاب پڑھ رہے ہیں، اماں کتاب پڑھ رہی ہیں، سب لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کہا تو یہ جا رہا آپ لوگوں کو بلوشر، جو آپ لوگوں کو ساری چیزیں فائلیں وغیرہ ملی ہوگی، جو کاپیاں یہاں سے ملی، اس میں کیا لکھا؟ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ یعنی اتنی اہم ترین چیز ہے، ماں کی گود سے قبر تک کوئی اور چیز نہیں گئی، کہ ماں کی گود کہ کہتے ماں کی گود سے قبر تک نماز پڑھتے رہو گے، ممکن نہیں، ماں کی گود میں کیسے نماز پڑھیں گے؟ لیکن کہا جا رہا ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے رہو، یہ والی بات ضرور کہی، اور علم حاصل کرتے ہوئے کہیں بھی نہیں نظر آ رہا، ویسے ہی چھپایا گیا جیسے غدیر چھپا دیا گیا۔ کسی سے کسی جگہ پہ کہیں کسی تقریر میں مجلسیں آپ لوگ 2 مہینے 8 دن تک سنتی، کہیں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ کتاب پڑھیے، علم حاصل کیجیے۔ محمد آل محمد کا کلام نورانی کلام ہے، ویسی کلام ہے جو قرآن سے مطابقت کرنے والی چیز، جس کو رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری حدیث کو قرآن پہ رکھ کر دیکھ لو گا، اس سے مطابقت کرتے ہوئے میری ورنہ دیوار پہ مار دو۔ تو اس کا مطلب یہ نورانی کلام کا وہ ہے، ریفلیکشن ہے حدیثیں، تو اس کو پڑھیے گا تو یہ بھی نورانیت ہے، اس میں بھی فائدہ ہے۔ کہاں پڑھا جا رہا؟ ایک عالم تھے ہمارے، ان کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت تھا، سکرات کے عالم میں تھے، ظاہر عالم تھے تو عالمی ان سے عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، ان کے پاس پہنچے، آنکھ کھولا، انہوں نے دیکھا، السلام علیکم، کہ ایک مسئلہ بتا دو نیا کوئی۔ تو ان کا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، نیا مسئلہ جان کے کیا کیجیے؟ کہ جاتے جاتے ذرا سا علم میں اور اضافہ ہو جائے، کہ جاتے جاتے علم میں ذرا سا اور اضافہ ہو جائے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہاں ہم کبھی پیدائش کے دن سے لے کے نہ جانے کتنے لوگوں کو ایک لائن انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ان سے ایک حدیث ان کو حدیث سنا، ان کو کوئی ذہن میں ہے ہی نہیں، کوئی مشکل کیا ذہن کو اسلام کے لیے نہیں استعمال کیا۔ کل ایک خاتون ہمارے یہاں آئی ہوئی تھی، تو
بہت تیز بن رہی تھی، تو ہم نے کہا یہ نوحہ سنو، نوحہ سنا ہے. ہم نے کہا بتاؤ اس کے کیا معنی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب وہ ہمیں چکر دے ٹھیک سے، پھر نوحہ تو زور اور تیز کر دیا اور آواز تیز. آپ بتاؤ، پتہ ہی نہیں. کیونکہ کیا، ہم نے کہا وہ آسان والی چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ذہانت استعمال کہا جائے آسان والی چیزیں، دنیا کی جو مشکل چیزیں آ رہی وہاں پہ وہ نہیں استعمال کی جا رہی. کہہ رہے کہ گو کہ پیاسا ہوں مگر میں بجھا دوں تیری پیاس. اب اپنے جرم میں بتا رہے ہیں ایک شعر، گو کہ پیاسا ہوں پر میں بجھا دوں کہ تو میرے سامنے اس وقت کس طرح ہے، مثل ابن ملجم کی طرح ہے تو میرے سامنے اس وقت. یعنی کیا مطلب نکل رہا ہے اس کا، کتنا خوبصورت شعر کا. وہ کہہ رہے ہیں جو حضرت علی اصغر علیہ السلام کہے کہ وہ میں پیاسا تو ہوں لیکن میں تیری پیاس بجھا سکتا ہوں. کیسے؟ بالکل ویسے ہی جیسے میرے دادا نے ابن ملجم کی پیاس بجھائی تھی. ضربت لگنے کے بعد بھی شربت کا گلاس دیا تھا کہ نہیں دیا. تو وہ شعر نے کہاں سے کہا؟ ہم نے کہا بتاؤ اس کی کیا مطلب ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ہم تشریح کر کے بتا رہے ہیں نا، ہم نے تشریح نہیں کی. ہم نے خالی ایسے ہی بتایا میں بجھا دوں تیری پیاس. تو نہیں پتہ نہیں. ایک شعر میں تھا کہ میں بچہ تو ہوں لیکن میرے ہاتھ میں کیا ہے، قوت داؤد ہے. میرے ہاتھ میں قوت داؤد ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر شیر یزدہ کا لہو ہے، اس لیے میرے ہاتھ میں قوت داؤد ہے. کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے کہا کیا مطلب ہے، کہیں پتہ نہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے جب دماغ استعمال کیجئے تو دماغ آپ کو بڑھتا جائے گا. ہمیں کوئی بھی نہیں سمجھے، ایک دفعہ سنا سمجھ میں آ گیا. کہاں سے سمجھ میں آیا کہ ہم نے تھوڑی سمجھا. پھر کیسے سمجھا کہ مولا نے سمجھا دیا مجھے. مولا کا کلام پڑھتے اب مولا سمجھاتے تھے ہر چیز مجھے. آپ کو بھی سمجھا دیں گے. پھر اسکول کالج کی جو چیز پڑھائی ہوگی وہ مشکل تھوڑی لگے گی، وہ تو آسان لگنے لگے گی. کیونکہ علم حاصل کیجئے گا تو ایسے ہی ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا تو زمین پہ خشک و تر پہ قدم نہیں رکھتا، مگر ساتوں طبق اس کے حق میں کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. کس کے لیے؟ طالب علم کے لیے. طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے نکلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، جس کے ذریعے سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پہ بدلے میں 1000 سال کی نماز، 1000 سال کے روزے کا ثواب دیتا ہے. ہر قدم کے بدلے میں. آپ گھر سے چلی ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ نیت کر کے چلی ہیں کہ میں کچھ حاصل کروں گی، میں خود بھی فائدہ اٹھاؤں گی، اپنی بہن کو اور کو دوسروں کو بڑوں کو تو تمیز تہذیب کے ساتھ ایسا نہ سکھائیے گا کہ وہ پتہ چلا کہ یہ سیکھنے کے لیے گئی ہیں، ذرا سے 2 لفظ سیکھ کے کیا آ گئی ہے تو بدتمیز ہو گئی ہے. ایسا نہیں. بڑوں کو، آنے والی نسلوں کو اپنے آپ سکھائیے گا تو کیا ہوگا، ہر قدم پہ آپ کو 1000 سال کے ہر قدم. ابھی آپ یہاں سے وین سے اتر کے یہاں تک آئیں، نہ جانے کتنے قدم ہو گئے. ہر قدم کے بدلے میں 1000 سال کی نماز، 1000 سال کے عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. ملائکہ اسے پروں پر سایہ کیے رہتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ اس پہ کیے رہتے ہیں. آپ پر، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آپ تو اس وقت خوش ہوتی جب کسی برے کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اچھل کے پکنک پہ جا رہی ہیں، ٹوپی لگا کے جینس پہنے ہوئے، بہت خوش ہیں. بہت کس بات کی خوشی ہے؟ اس وقت تو ملائکہ لعنت بھیج رہے ہیں. تو جس پر لعنت بھیج رہے ہیں اس وقت خوش ہوتے ہیں. جس پر ملائکہ آپ کے ساتھ چل رہے، درود پڑھتے ہوئے چل رہے، اس وقت کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اس لیے ہمیں ظاہری چیز کا ہمیں پتہ، جو چیز نہیں دکھائی دیتی ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی ہے. جبکہ مومن کی تعریف جیسے ہی قرآن شروع ہوتا ہے کیا کی گئی بتائیے؟ پہلے کو الف لام میم جیسے شروع ہوا ویسے کی گئی تعریف. پہلی تعریف یہی مومن کی گئی. پڑھ ڈالی فولو الف لام میم کی آواز فوراً پڑھ ڈالی تو خود جواب دے دیجیے. غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو غیب دکھائی نہیں دے رہا اس پہ ایمان لے. جو کہہ دیا اللہ نے صحیح ہے، جو رسول اللہ نے کہہ دیا صحیح ہے، جو ائمہ تابعین نے کہہ دیا صحیح ہے، جو مراجع الزام نے بتا دیا صحیح ہے. وہ ایکسپرٹ ہے، دین کے ایکسپرٹ ہے، انہوں نے جو بات بتائی وہ صحیح ہے. ہم کوئی فتویٰ دیں گے صحیح نہیں ہے کیونکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. وہ فتویٰ دیں گے صحیح ہے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں. تو کیا ہے، ہم یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اب کس بات پہ یقین ہو جائے کہ ملائکہ پر ہمارے ساتھ کرتے ہوئے چل رہے، سایہ کیے ہوئے. سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے تمام جانور درود بھیجتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں، کتنی مچھلیاں ہیں، اور خشکی کے جانور درود بھیجتے ہیں. 70 صدیق کا درجہ اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے گا، اور
پوری دنیا اگر یہ اسے دے دی جائے، یہ پوری دنیا جو آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے، جب وہاں پہنچے گا تو چھوٹی لگے گی، لیکن ابھی تو بڑی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ پوری دنیا اسے دے دی جائے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی علم دین حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بتائیے، تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنا زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ 23ویں کے شب کو نہیں کر کے بھی کیا کام ہوتا ہے کہ مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، گھر میں لوگ رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، اعمال کر لیں، جبکہ اس میں کیا ثواب بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جائے 1000 رات سے افضل ہے۔ اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ انہیں اتنا جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آتا وہ سوال کہ پوری دنیا ہمیں دے دی جائے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کسی غلط جگہ میں نہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا اس کے برابر۔ کس کے؟ علم دین حاصل کرنے کے برابر۔ تو معاشرے میں خود ہی دیکھ لیے یہ روایت موجود ہے، میزان حکمت میں، دوسری جگہ، ہر جگہ یہ روایتیں موجود ہیں، بحر الانوار میں دیکھ لیجئے تو سب جگہ موجود ہے، لیکن آج تک مومنین کے کانوں تک نہیں ڈالی گئی، نہ انہیں شوق دلایا گیا، نہ وہ بتایا گیا۔ مومنین ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے۔ ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر چھٹے امام کی غالباً روایت، اگر انہیں اس کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو اپنے جگر کا خون بہا دیتے اور گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دیتے۔ بتائیے، اگر انہیں اس کی فضیلت، تو بتا تو دیا فضیلت، کہا ہاں تو بتائیے فضیلت، کہ بتا تو دیا کہ اتنی اہمیت ہے کہ گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دیتے، اپنے جگر کا خون بہا دیتے، اتنی اہم ترین چیز ہے یہ۔ لیکن دیکھیے کہاں حاصل کیا، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، حاصل نہیں کیا۔ کیوں؟ بتایا نہیں کیا۔ کیوں؟ پڑھنے کو ایسی کتابوں کو ایسے روک لیا گیا ہم سے، جیسے قدیر کی شہرت کو روک کے ختم کیا گیا، ویسے ہی علم کی اور یہ یہود و نصارہ نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ وہ تو دنیاوی ہی علم حاصل کر کے ترقی کرتے چلے، یہ نہ دنیا میں ترقی کرے نہ آخرت میں ترقی کرے، دونوں میں سے کسی میں ترقی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، کہاں ترقی ہو رہی، کس چیز میں؟ بے ایمانی میں ترقی ہے ہمارے، کیونکہ یہ شیطانیت کا کام ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ جلدی بتائیں، کیونکہ اس میں تو اتنی بڑی ہے کہ بتائیں کہ صرف آپ کو 4-5 کلاس یہی لیتے رہے کہ علم کی فضیلت کے اوپر اور کوئی چیز نہ بتائی ہے۔ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ابو ذر غفاری جو ہے مسجد میں داخل ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، عبادت گزار کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا بزم علم میں بیٹھنا؟ اے اللہ کے رسول، عبادت گزار کے جنازے میں، یعنی ایک عابد کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے یا عالم کی بزم میں بیٹھنا؟ تو اللہ کے رسول کیا جواب دے رہے سنیے گا، سیدھے کہہ دیتے نہیں عالم کی بزم میں بیٹھنا زیادہ ثواب، نہیں کہا یہ والی بات، سیدھے نہیں بات بتائی، جو بات بتائی کہ قیامت تک جائے گی کہ وہ بات بتائی۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، اے آبادار علمی گفتگو کے بزم میں 1 ساعت کا بیٹھنا، 1 ساعت نہیں تھوڑی دیر کے لیے، بات کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ کر لیجئے اسے، 1 گھنٹہ بیٹھنا جو ہے اللہ کے نزدیک 1000 شہید کے جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں عابد کے جنازے میں شرکت کرنے کو بات کر رہے ہیں، رسول اللہ نے جواب میں عابد کا نہیں کہا کہ 1000 عابد کے جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے، یہ نہیں کہا، 1000 شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ بڑھا دی نا بات۔ علمی گفتگو کے بزم میں 1 ساعت کا بیٹھنا اللہ کے نزدیک 1000 رات عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے، 1000 رات عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے، جس میں ہر رات کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھی جائے، ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے تو 1000 رات، اب جوڑ ڈلی کتنے لاکھ ہو گیا، اب حساب خود ہی کرتی رہیے گا۔ 1000 رات عبادت کرنے سے افضل ہے جس میں ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے۔ علمی گفتگو کی محفل میں 1 ساعت کا بیٹھنا اللہ کے نزدیک 1000 غزوات، یعنی جس میں رسول اللہ شرکت کرتے ہیں، اس میں شریک ہونے سے افضل ہے۔ اور پھر علمی گفتگو کی محفل میں 1 ساعت کا بیٹھنا پورے قرآن کو ختم کرنے سے افضل ہے۔ تو ابو ذر غفاری نے کیا کہا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک ایک پورا قرآن ختم کرنے کی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں ہے، پورا ختم۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے تو پوچھا جائے کتنی دفعہ قرآن ختم کیا تھا؟ رمضان میں تھوڑا بہت، تو بعض خواتین ہیں یا بعض لوگ ہیں جو رمضان میں 1 آدھ قرآن ختم کر لیتے ہیں، ورنہ رمضان کے بعد تو پھر وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ بعض خواتین تو باقاعدہ لے کے چلتی ہیں، پارے اپنا لے کے چلتی ہیں کہ میرا آج 18واں پارہ چل رہا ہے، لے کے چلیے، یہاں تک بال کھلا ہوا ہے۔ ہم پورا تو پورا ختم، ہمارا 18واں پارہ ہے۔ بھائی تم 18 پارے تک تو پہنچ گئی، تو ہو تو ننگی تم، تو حجاب تو تمہارا ہے ہی نہیں، تم کو تو آدھی سے زیادہ بات معلوم ہی نہیں تمہیں، مجھے قرآن خود کہہ رہا ہے وہ بات تو تمہیں پتہ نہیں، پھر تم کیا پڑھ رہی ہو۔ بہرحال تو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ
کہ ایک پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہے، تو ابو ذر غفاری کو حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کے ختم کرنے کی ایک اہمیت ہے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا پورا ایک قرآن ختم کرنے سے افضل ہے؟ یعنی حیرت کر کے انہوں نے کہا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک قرآن ختم کرنے افضل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن ختم کرنے سے افضل، تو کہنے لگے 12,000 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے. علمی گفتگو میں شرکت کرنا تو کیا ہے، 12,000 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے. 12,000 قرآن کی تلاوت، 12,000 وہ ایک پہ تعجب کرے، وہ 12,000 علمی گفتگو کی محفل میں ایک ساتھ کا شرکت کرنا رسول کی نگاہ میں 12,000 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے. اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو حرام و حلال بتایا جائے گا. ابھی ہم نے آپ کو قرآن پڑھنا بھی بتا رہا اور آدھا سر کھلا ہوا بھی بتا رہے. تو اس سے کیا نتیجہ نکل رہا؟ یعنی نتیجہ نکلنا کہ حجاب میں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ قرآن پڑھ رہی ہیں تو قرآن کو تلاوت کر رہی ہیں، اس کے معنی مطالب پہ غور نہیں کر رہے ہیں، اسے علم نہیں حاصل کر رہی. علم حاصل کر رہی ہے تو حجاب بھی ان کا پورا ہوتا، لیکن علم نہیں حاصل کر رہی ہے، صرف رٹا لگا رہی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ 12,000 پورا قرآن ختم. تمہیں چاہیے کہ علمی گفتگو میں کے ذریعے سے کیا کام ہوتا کہ حرام حلال کی پہچان ہوتی ہے، تو حرام حلال کی پہچان ہو جائے. تو یہ اللہ کے رسول نے بتایا. پھر ایک جگہ پہ ایک انصار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اب جو اس نے بھی ایسے ہی سوال کیا، کہنے لگا کہ اگر ایک جنازہ رکھا ہوا ایک عالم دین کی بزم ہے تو دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے، تو اللہ کے رسول ہمیں کس میں شرکت کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر جنازے کو اٹھانے والے اور اس کو دفنانے والے مناسب تعداد میں لوگ موجود ہیں تو علمی بزم میں شرکت کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. کیا کریں، جنازے میں تشریح کرنے والے سب موجود ہیں، تو کیونکہ پھر فرماتے کہ تو علمی بزم میں شرکت کرنا 1,000 جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے. وہ کریں 1,000 جنازے میں شرکت کرنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ جنازے میں شرکت کرنے کا فائدہ ان کو ہوگا، تو پھر آپ کو کیسے ہوگا؟ ان کو کیسے ہوگا؟ جنازے میں شرکت تو آپ تو نہیں کر سکتی نا. یہ ایک جنازے میں شرکت ہر قدم پہ کیا ہوتا ہے؟ 10 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں، 10 کروڑ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 کروڑ درجات بلند ہوتے ہیں. حیرت ہی نہیں، کوئی 10 کروڑ کہہ رہے ہیں کہ ہوا بالکل ویسے نکل گئی. یہ کیرم بورڈ کی گوٹیاں ایسے رکھ کے زور سے سائیکل مارتے، نیچے سے کوئی نکل جاتی، وہ ایسے کے ویسے کھڑی رہتے، ایسے نکل گئی اوپر سے بات. کوئی کچھ وہی نہیں، ہاں واہ کچھ نہیں بتا دیا جائے. آپ کا جو ہے 1 کروڑ کا پرائز بانڈ آ گیا تو سب اچھلنے لگیں گے، ایک دوسرے پہ گر جائیں گے. پرائز وہاں کہا جا رہا ہے کہ جنازے میں شرکت کرنے پہ جو شرکت کرتا ہے جنازے میں ہر قدم پہ 10 کروڑ نیکیاں نامہ اعمال پہ لکھی جاتی ہیں، 10 کروڑ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 کروڑ درجات بلند ہوتے ہیں اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. تو کہا جا رہا ہے کہ 1,000 جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے. تو بتائیے کتنا ثواب ملا؟ آپ شرکت نہیں کر رہی ہیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے کیونکہ آپ علم حاصل کر رہی ہیں، نہیں جا رہی ہیں. اور خالی یہی نہیں، کہا جا رہا ہے کہ 1,000 مریض کی عیادت کرنے سے افضل ہے. علم حاصل کرنا، ایک بس میں کہیں علم حاصل کرنا تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جا رہا ہے 1,000 مریض کی عیادت کرنے سے افضل ہے. مریض کی عیادت کرنے کا ثواب پتہ ہے؟ نہیں پتہ. مریض جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی کسی مریض کو دیکھا ہے؟ کوئی بیمار پڑا خاندان میں؟ خاندان بیمار پڑا، اس کو دیکھنے بھی گئے ہوں گے؟ کہ ہاں گئے ہیں. پھر کیا کیا کہ اتنی دیر بیٹھے رہے گی، اس کے بخار میں اور تیزی آ گئی اور بڑھ گیا، 102 سے 103 4 ہو گیا، الجھ رہا تھا کسی طرح جائیں، یہ لوگ جائیں کسی طرح. اگر جائیں قربتاً اللہ، جا رہی ہوں راستے میں گئے کہ میں قربتاً اللہ ان کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، تو پھر کیا ثواب ملے گا؟ اور پھر مریض کی عیادت کرنے کے کچھ اصول بھی بتائے گئے ہیں، کچھ اس کے آداب بھی بتائے گئے. زیادہ دیر اس کے بعد نہ بیٹھو، ادھر ادھر کی گفتگو نہ کرو، اس کو ہاتھ رکھو، اس کو سورہ حمد پڑھو، یہ دعا پڑھو، پھونکو، صدقہ نکالو وغیرہ وغیرہ ساری چیز کہی گئی. پھر کیوں اتنا پیسہ ہم خرچ کریں؟ کیا ہوا ہے؟ کہ ثواب مل رہا ہے. کہ کیا ثواب مل رہا ہے؟ کہ ثواب یہ مل رہا ہے کہ 70 لاکھ نیکیاں تمہارے نامہ میں لکھی جا رہی ہیں. کتنی؟ 70 لاکھ. ابھی تو بہت کم بتا رہے ہیں. پھر اور سنیے، 70 لاکھ فرشتے قبر میں بیٹھ کر قیامت تک تمہارے لیے استغفار کریں گے. اولاد ایک دن نہیں بیٹھے گی، پورے صبح سے شام تک اولاد بیٹھ کے استغفار نہیں کرے گی. کیا کیا چیزیں آپ کو محمد آل محمد بتا رہے ہیں، اور کتنی دوری ہے ہماری زبانی طور پر نام لے کے صبح سے شام تک ہم کتنا محمد آل محمد کا دل دکھاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے قربانی دے کے دین کو آگے بڑھایا، ہم کس قدر روند رہے ہوتے ہیں. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو یا کیا کر رہی ہو.
انصاف اگر آپ لوگ جتنے موجود ہیں اتنی ہی کمر باندھ لیں کہ ہم کام کریں گے، محمد آل محمد کے لیے ہم کام کریں گے، اماں زہرا کے اولاد جو اس دین کے اوپر کٹ گئی ہم کام کریں گے۔ کہاں کام کریں؟ کون سا کام کریں؟ پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی اصلاح کریں گے ہم، اپنی اصلاح کرنے کے بعد تب کام شروع کریں۔ ورنہ کہیں بڑے آئے، کل تک داڑھی مٹائے گھوم رہے تھے، آج بڑے آئے ہم سے داڑھی رکھنے کو کہہ رہے۔ پہلے اپنی اصلاح کریں گے، پہلے خود نماز پڑھیں گے وقت کے اوپر، پہلے خود جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، پہلے خود غیبت کرنا چھوڑیں گے، پہلے خود ایسا کام کرنا چھوڑیں گے کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں کہے کہ یہ دیکھیے۔ کہ جب ہمیں دیکھ لیں گے، وقت تھوڑا گزر جائے گا، پھر ہم جب کوئی نصیحت کریں گے اور ویسے نصیحت کریں گے جیسے اللہ اس کے رسول نے نصیحت کرنے کو کہا ہے، کہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور نصیحت بھی ہو جائے، کسی کو برا نہ لگے اور نصیحت بھی ہو جائے تو بات ہوتی ہے صحیح، ورنہ بات صحیح نہیں ہوتی، پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اتنی محنت کہا جا رہا ہے کہ 70 لاکھ فرشتے قبر میں قیامت تک بیٹھ کے استغفار کریں گے۔ کیا ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ فرشتے ہماری قبر میں جمع رہے ہیں، وہ استغفار پڑھ رہے ہیں ہماری طرف سے؟ تو ہمیں وہاں پہ دل کہاں گھبرائے گا ہمارا جہاں فرشتے موجود ہوں گے؟ اب تو ہماری برزخی آنکھ بھی کھل چکی ہوگی نا مرنے کے بعد، وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر بعض جگہ پہ لکھا ہوا کہ استغفار کریں گے، پھر کہا جاتا کہ اور مسکینوں کو صدقہ دینے کے طور پر 1000 درہم، جسے مسکین کو 1000 درہم صدقے کے طور پہ دیا۔ صدقہ قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے، قیامت کے دن آگ ہی آگ ہوگی، مگر مومن اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا۔ قیامت کے دن آگ کو بجھا دیتا، پل سرا سے تیزی کے ساتھ گزار دیتا صدقہ۔ جب کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ آج پہلی رات ہے، کیا کام کرے؟ نمازیں، لیکن اس سے اوپر صدقہ ہے، یہ آپ کو بتا دیں، صدقہ اس سے اوپر ہے۔ اور اگر صدقہ دینے کو نہ ہو، جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر جس کے بعد دینے کے لیے استطاعت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کہ بشرط قبر کی نماز پڑھو۔ پھر وہ قبر نماز پڑھنے کا 2 رکعت کا طریقہ بتا دیا، آیت الکرسی اللہ 10 ہوا کے ساتھ کیسے، وہ بتا دیا گیا۔ لیکن صدقہ سب سے اوپر کے، جا کے کسی مسکین غریب جاننے والے کو لے جا کے صدقہ دے دیا جائے۔ لیکن ہم کسی مسکین غریب کو جانتے نہیں، کہاں جائیں گے دینے کے لیے جائیں گے، وہ لے گا نہیں۔ کیوں نہیں لے گا؟ کہ آج تو یہ دے رہے کل تانا دیں گے، اس لیے لو مت۔ یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، جو بیمار پڑ گیا تو عیادت کے لیے جا رہے ہیں، عیادت کے لیے بعض لوگ اپنی بیماری چھپانے لگتے ہیں، تو انہیں بتائیے گا مت بتائیے، کیوں کیا ہو گیا بتائیے گا، لوگ تانا دیں گے بچے کو، یہ کوئی تانا دے کے جائیں گے عیادت کرنے کے لیے آئیں تو یہ والا ثواب ملے گا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تو تانا دے رہے ہیں۔ اچھا رگڑ کے بیمار ہو گئے، رگڑ کے مرے ہیں بھائی، تو ان کے تو گناہ معاف ہو گئے سارے، اور تم جو یہ والی بات کری تمہارے نامہ مال میں گناہ آ گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، کیوں کہ جاہل ہو۔ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، ابھی آگے کلاس چلتی رہے گی تو بتائیں گے، اگر کچھ رہ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے کلاس چلتی رہے گی۔ اگر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا نہ کی تو ہماری کلاس چلتی رہے گی۔ اگر دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ معاف کروا دے، ہم لوگوں کو جان چھڑوا دے ان سے، تو شاید بند بھی ہو جائے گی کلاس، وہ تو جیسا آپ چاہیے گا ویسا ہوگی۔ تو وہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بدتر مرض ہے۔ آپ کا مولا کہہ رہے تو سمجھ جائیے کہ کتنی خوفناک بات ہے کہ میرا مولا یہ والی بات کہہ رہا کہ انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بدتر مرض ہے۔ انہیں کوڑی جو ہوتا ہے نا، کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ بدن اس کا گلنا شروع ہو جاتا ہے شلو، کہ اس سے بھی زیادہ بدتر مرض ہے۔ کیا چیز؟ جہالت۔ تبھی وہ کہہ رہی کہ بتائیے گا مت ورنہ تو لوگ تانے دیں گے مجھے۔ کیا چیز ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ 1-2 حدیثیں اور سن لیجیے، وقت ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور کلاس ہے، ورنہ پھر تو ہم تو چلاتے رہتے پورے 2 گھنٹے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ پہ حدیث کو 6-7 لائن کی حدیث کو میں نے چھوٹا کر کے 3 لائنوں میں صرف بنا دیا ہے، تاکہ آپ کو بتانے کے لیے دیکھیں فائدہ کتنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا چیز بتائی؟ علم۔ آ بیٹھ میں تجھے علم سکھاتا ہوں، یہ کہا۔ کیا چیز بتا رہے؟ علم بتا رہے۔ جب اس نے بعد ہے اللہ کے رسول زندگی 1 دن باقی رہ گیا، میں کیا کروں؟ کہ بیٹھ جا، میں تجھے علم دین سکھاتا ہوں۔ اب یہ بیٹھ جاتا ہے تو ایک ساتھ کیا پورا دن بیٹھا رہتا ہے، کتنا ثواب اسے مل رہا ہوتا ہے ایک پورے دن کا، ایک ساتھ کا ثواب، یہ بتا رہے۔ اور کون عام سے کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی مرجع، کوئی امام، لیکن یہاں کون سکھا رہا ہے؟ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے سکھا رہے ہیں۔ اب بات کہاں تک جائے گی؟ اب بات کہاں تک جائے گی؟ وہ سکھا رہے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ آپ بیٹھ جاؤ، اس میں بہت ساری حدیثیں، ایک حدیث اور سن لیجئے چھوٹی سی ہے۔ کیا فرماتے کہ طالب علم کے لیے اشجار، اشجار سے کیا مطلب؟ سارے درخت۔ کتنے درخت؟ اب گنتی رہی ہے، خالی ایک دھنیے کے
کھیت میں چلی جائے گی تو آپ گن نہیں پائیے کہ اس میں کتنے بڑے، تاکہ پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں، چھوٹے بڑے پودے جتنے درخت ہیں، وہ کہہ رہے کہ اشجار یعنی سارے پودے، سارے درخت، ہوائیں، ہوا کو گنتی رہیے. اب یہاں بتائیے یہاں کتنی ہوا، کہ پتہ ہی نہیں کتنی ہوا، ہوائیں، پھر کہہ رہے ہیں بادل، پھر کہہ رہے ہیں ستارے، آسمان، زمین، ملائکہ، لیل و نہار یعنی دن و رات، ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے جس پہ سورج روشنی ڈالتا ہے. سن نہیں آپ؟ حیرت زدگی کی بات ہے حیرت کی نہیں ہے. کس چیز میں ثواب یہ مل رہا ہے؟ علم دین حاصل کرنے میں. اسی لیے اس کی کتاب کو بند کروا دیا گیا. کسی گھر میں کوئی کتاب نہیں ملے گی. کس گھر میں شادی نہیں ہوتی، کس گھر میں بچے نہیں ہوتے، کس گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے. بہو کتاب، جہیز جا رہا، جہیز سامان پہ سامان، لکڑی، کنکڑ، پتھر، شیشہ، سب جہیز پہ سامان جا رہا، سب بھرا جا رہا. فریج تو پہلے سے بھی رکھا گیا، فریج بھی دیا جائے. کتاب نہیں دیتے ماں باپ، کیونکہ ماں باپ کو خود ہی کتاب کی اہمیت نہیں پتہ کہ جہیز میں کتاب تو دو کہ میاں کے ساتھ کیسے رہنا تمہیں معلوم. کہ میاں کے ساتھ اماں تو ٹیلی فون بتاتی رہیں گے، بیٹا چھوڑنا مت، وہ تو بتاتی رہیں گے کیسے رہنا. وہاں رسول اللہ کہتا ہے اگر پتہ چل جائے تم کو شوہر کی اہمیت پتہ چل جائے، اس وقت تک زمین پہ بیٹھی رہو جب تک وہ کھانا نہ کھا لے. نہ شوہر کو پتہ کہ اس کی کیسی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کی دعاؤں سے جنت پہ جائیں گے. اس کا مطلب اس کا بھی مقام ہے، کہ اس کا مقام کیا ہے؟ اسی کے پیر کے نیچے ہوتے جنت ہے. یہ اتنی اہمیت ہے. تو ان کی بھی بہت اہمیت ہے. کہ وہ جو ان کی اماں کہ ان کی بھی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، کیونکہ وہ ماں ہے. لیکن نہ ان کو اہمیت پتہ، نہ ہمیں اہمیت پتہ، نہ انہیں اہمیت پتہ، کسی کو نہیں پتہ. کیوں؟ کہ ہم سب جاہل ہیں. اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ سر پڑوول ہو رہی ہے اور نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. کیوں؟ کہ ہم جاہل ہیں، جہالت سے بھرپور ہیں. کوئی چیز ہمیں نہیں بتائی جاتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بچہ پیدا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا کیا چیز لینی ہے، کس طرح سے پرورش کرنی ہے، پرورش کے لیے کتنی کتابیں موجود ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ. شوہر کے ساتھ کیسے گفتگو کرے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. کماؤ کماؤ کماؤ، دنیا کی پٹی داری میں لگی ہوتی. اے اللہ کے رسول، میری بیوی ہے، جب میں گھر سے جانے لگتا ہوں تو مجھے دروازے تک خدا حافظ کہنے کے لیے آتی. جب میں آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی، مجھے تولیہ دیتی، میرا منہ ہاتھ دھلاتی. جب میں خاموش ہو کے بیٹھتا ہوں تو پوچھتی کہ کس بات کا غم ہے. اگر تجھے دنیا کا غم ہے تو اللہ نے دنیا کو سب کو دینے کا وعدہ کیا. اگر تجھے آخرت کا غم ہے تو اللہ تیرے غم میں اضافہ کرے. ایسی عورتیں کہیں پائی جا رہی ہیں آج کل. وہ کہہ رہی ہیں اللہ تیرے غم میں اضافہ کرے. یا تو چیزیں خرید کے نہیں لا رہے. ماموں کے لڑکی کی جو ساس تھی اس کی بڑی بہن کے بیٹے کی پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو وہاں بھی لے کے جانا پڑے گا ہمیں, کیونکہ وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس. یہ وقت اتنا قیمتی ہے لیکن ہمارے پہ اتنا برباد کرے کہ ہمارا وقت 60 سال کی زندگی کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہی. ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی تو ٹی وی کے سامنے کون بتائے گا, کون نصیحت کرے گا, کس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ نصیحت کی جائے گی. مجلس والا پلیٹ فارم تو آپ لوگوں نے بالکل خراب کر دیا, ختم کر دیا. وہاں سے کچھ بھی نہیں بتایا جاتا. آپ کی ذہن بڑھے, کچھ آپ کو سوچنے کا موقع ملے کہ ہم کچھ سوچیں, دیکھیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں مرنے سے پہلے. مرنے سے چھوڑو, مرنے کو مرتا مومن تو کبھی نہیں مرتا, لیکن اس دنیا سے ادھر جانے کے لیے جا رہا تو اس کے پاس سامان ہو, زیادہ راہ ہونا چاہیے. وہ زیادہ راہ کہاں ہے؟ زیادہ راہ آئے گا علم سے, اس سے بغیر زیادہ راہ نہیں آنے والا. تو ہمیں کچھ مل نہیں رہا, اس لیے نہیں ملا کہ کتابیں نہیں ہمارے پاس. ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں رہا, شوق کرے پڑھنے کا, کتابیں خریدے, پڑھتے. اگر ابو ذر غفاری کرتے, اگر کوئی کتاب پڑھتے ہوئے یعنی علم دین حاصل کرتے ہوئے مر گیا تو ایسا مرا جیسے شہید مرا. یعنی ہر چیز چھین لی گئی ہم سے, نہیں بتائی گئی. تو کون بتائے گا اس کو؟ ہم بتائیں گے, ہم لوگ بتائیں گے, ایک ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے. آپ خریے, ہم نے کہا نہیں کہ آپ اماں زہرا کے اس پہ چلیے کہ میں اماں زہرا نے اپنی نسل جو قربان کر دی ہے, جس دین کے لیے قربان, میں اس دین کے لیے کام کروں گی. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں آپ شادی کب کیجیے, ابھی تو ہمیں بہت کام ہے, بہت سائن کیا ہم نے, فلموں میں سائن کیا, بہت کام ہے ہمیں. وہ کھیلنے جا رہی ہیں تو بہت کھیلی, ابھی تو ہمیں بہت فلانا ٹورنامنٹ جانا, وہاں جانا, وہ ابھی تو ہمیں بہت دیر. یعنی اس کے لیے دنیا کے لیے, حب دنیا کے لیے تو سب چیز کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے. جہاں آخرت کا کام آ جاتا ہے وہاں فوراً تمام لیم ایکسکیوز جو ہے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک دو حدیث اور سن لیجیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں دعا کریں. یعنی ایک آدھ حدیث سن لیجیے, اور کیا سن لیجیے. یعنی خالی آپ کو نہیں پڑھنے کو کہا جا رہا ہے, علم حاصل کرنے کو سب کو کہا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں نا, بعض دعاؤں میں اگر دعا کو معنی کے ساتھ بھی پڑھیے گا تو آپ کو ملتا. ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے. یعنی ہمارا پروردگار ایسا نہیں کہ ایک جگہ آ کے منجمد ہو گیا بس اب کچھ نہیں. روزانہ اس کے قدرت میں اضافہ ہوتا رہتا, کوئی کمی کہیں ہوتی ہی نہیں, کسی چیز میں کمی نہیں ہوتی.
تو ہمیں ہر وقت علم حاصل کرنا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش گھر کر جائے ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کے کلام گھر کر جائیں دل میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو تو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں ہے، یعنی منحوس ہے، نحوست ہے اس کے اندر جس میں میرے علم میں اضافہ نہ ہو. یہاں تو پوری زندگی علم میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ہمارے مبارک ہی مبارک ہے، کیونکہ ہم ٹی وی میں کام کرتے ہیں، ہم اینکر بنے ہوئے ہیں، آپ ایڈ میں کام کرتی ہیں، پورے بورڈ پہ بڑی بڑی تصویر آپ کے لیے لگی ہوئی، تو آپ سے اس سے زیادہ مبارک کیا کہہ رہا ہے؟ اس پہ تو بہت زیادہ تمہارے لیے نقصان کی بات ہو رہی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا کیا نقصان ہو. جتنے لوگ زیادہ زیادہ دیکھیں گے اتنے ہی گرد بڑھتے جائیں گے، ان کی تعداد بڑھ جائے، کیونکہ تم جاہل ہو اس لیے تمہیں پتہ نہیں. کہہ رہے جس دن ہمارے علم میں، کون کہہ رہا؟ افضل الانبیاء کہہ رہا ہے. یہ آپ سوچ لیجیے گا پروردگار کی کیا عظیم شخصیت ہے. وہ کہہ رہے جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں؟ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. سب سے یہی بات کہی گئی، خالی رسول اللہ سے نہیں کہی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام سے پروردگار نے کہا اے داؤد لوہے کا عصا اور لوہے کی نالین پہن لو اور اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو جب تک یہ گھس نہ جائے. بتائیے کیا سمجھے؟ لوہے کا عصا سمجھ رہی ہیں؟ جو لکڑی کا جو چھڑی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن لوہے کی چھڑی لے لو اور لوہے کا نالین جوتا پہن لو اور اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو جب تک یہ گھس نہ جائے. بتا گھسے گا؟ نہیں گھسے گا. تو یعنی ہر کو انبیاء تک کو یہ کہا گیا علم حاصل کرو، بڑھو 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 آگے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد آل محمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والی چیز میں سب سے جلیل القدر شے توفیق ہے. تو ہمیں اس کی بھیک مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے وہ سارے گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے علم حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم علم دین حاصل کریں تاکہ تیرے قرب نصیب ہو سکے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. يا صاحب السماء